اور یہ متشابہات کی دوسری قسم ہے، نہ معنی کا پتہ نہ مراد کا پتہ۔ کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، اسی طرح اوپر لکھا ہوا ہے مثل ذالک الوحی، اسی وحی کی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہو رہی ہے، اسی طرح وحی کرتا رہا اللہ کریم، وحی کر رہا ہے اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، یعنی انبیاء علیہ السلام۔ کون؟ اللہ، آگے العزیز الحکیم، جو زبردست ہے اور حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ نمبر 1 حاشیہ لکھا ہوا ہے کذالک، اسی طرح، یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے اور ذالک نہیں فرمایا، کذالک فرمایا، اس لیے کہ عبارت وہ نہیں ہے، عبارت الگ الگ ہے، مفہوم اور مطلب وہی ہے، اور یوں ہی پر لکھا ہے مضارع بیان استمرار کے لیے لایا گیا، یعنی جو مضمون آگے آ رہا ہے وہی وحی ہوا ہے آپ کی طرف سور سابقہ میں، اور وہی ہوا ہے سابقین کی طرف۔ العزیز اور الحکیم غالب اور حاکم مطلق ہے، جس پر اور جو حکم نامہ وحی کرے اس کو روک کوئی نہیں سکتا، مگر بہما اس کی حاکمیت حکیمانہ ہے نہ جابرانہ۔ معنی پھر عرض کر رہا ہوں، کذالک یوحی الیک، اسی طرح وحی کرتا رہا ہے اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سور سابقہ میں، پچھلی صورتوں میں، اور ان انبیاء علیہ السلام کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ الذین پر انبیاء لکھنا ہے۔ کون؟ اللہ، جو زبردست ہے اور حکمتوں کا مالک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو پر چھوٹا سا لکھنا ہے قولو، اردو میں تم کہو، اور لہو کے اوپر ایک اور چھوٹا سا لفظ بھی لکھنا ہے جز نمبر 1، 4 نمبر حاشیہ لکھا ہوا ہے لہو ما فی السماوات، اے قولو یعنی تم کہو، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف ہم نے یہی وحی بھیجی تھی کہ کہو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آج شیخ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قولو مقدر ہے، تم کہو، کیا کہو؟ واسطے اللہ ہی کے ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا مالک مختار اور کارساز صرف اللہ ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور نیچے خلاصہ بھی لکھا ہوا ہے، خلاصہ وحی جزو اول عالم جسمانیات، یہ جو آسمان و زمین ہے ان سب کے اندر اختیار اور کارساز، کام بنانے والا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اور نفی شفاعت قہریہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر لکھا ہے وہ اللہ کریم بلند ہے، سب سے اوپر ہے۔ 5 نمبر لکھا ہوا ہے آپ کے پاس وَهُوَ الْعَلِيُّ پر، یعنی اس سے کوئی کرا نہیں سکتا۔ نفی شفاعت قہری، العظیم بڑی عظمتوں کا مالک ہے، العلی ذات کے لحاظ سے اور العظیم صفات کے لحاظ سے۔ اب اس کی عظمت کی تشریح آ گئی العظیم کے بعد، اس کی عظمت کا یہ حال ہے تکاد السماوات، تشریح عظمت، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، من فوقہن۔ اب من فوقہن اس پر 2 جملے پڑھنے ہیں۔ 6 نمبر حاشیہ، آسمان بھی قریب ہے کہ ہیبت سے پھٹ جائیں، اور ایک اور جملہ لکھا ہوا ہے فارقم من العظمہ، فارقم من العظمہ، اللہ کی عظمت کی وجہ سے پھٹنے کے قریب ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے معنی کیا، اور ایک اور قول بھی ہے من فوقہن پر لکھنے چھوٹا سا، ایک قول تو بوجہ عظمت، دونوں لکھنے ہیں۔ نمبر 1 بوجہ عظمت، عظمت کی وجہ سے پھٹنے کے قریب ہے، اور دوسرا قول بوجہ بوجھ، فرشتوں کا اتنا بوجھ ہے کہ آسمان پھٹنے کے قریب ہیں، لیکن وہ عظمت والا قول جو ہے وہ راجح قول ہے۔ فوق کیوں کہا؟ 8 نمبر لکھا ہوا ہے فوق کی تخصیص اس لیے ہے کہ معظم نشانات عظمت و جلال کے اوپر ہے، مثلا عرش، کرسی،
اور ملائکہ مسبحہ تسبیح کرنے والے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، پہلے جسمانیات کا بیان تھا، اب روحانیات کا بیان، اور فرشتے یسبحون بحمد ربہم تسبیحیں بیان کرتے ہیں ساتھ اپنے پروردگار کی حمد کے۔ تو یہ شعبہ اول لکھا ہوا ہے۔ تو سعادت کے دو شعبے ہیں، پچھلی صورتوں میں بھی آپ پڑھ چکے۔ نمبر ایک سعادت کا شعبہ ہے تعظیم الہی، اور دوسرا شعبہ ہے شفقت علی الخلق۔ تو یہ پہلا شعبہ ہے تعظیم الہی، اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اور دوسرا شعبہ ہے شفقت علی الخلق، یستغفرون لمن فی الارض، اور فرشتے بخشش مانگتے ہیں واسطے ان کے جو زمین میں ہیں۔ لمن، اس پر ایک جملہ تلاش کرنا ہے، بالکل نیچے نیچے لکھا ہوا ہے لمن فی الارض، جو اس مشرکانہ عقیدے سے پھر آئے یعنی چھوڑ دے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فاغفر للذین تابوا، جیسے سورۃ حامیم المومن میں گزرا تھا، فرشتے کہتے ہیں اللہ تو بخشش فرما ان لوگوں کی جنہوں نے شرک سے توبہ کر لی ہے۔ ایک لفظ میں نے عرض کرنا ہے آسانی کے لیے، لمن فی الارض کے نیچے اہل ایمان، فرشتے بخشش مانگتے ہیں اہل ایمان کے لیے، مشرکوں کے لیے نہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار یقیناً اللہ وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ حفیظ، زجر بھی ہے اور تخویف ڈراوا بھی۔ لکھا ہے نفی حزن بر عدم انزال عذاب، اگر ان نہ ماننے والوں پر عذاب نہیں آ رہا آپ غمگین نہ ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 9 نمبر ایک حاشیہ ہے وہ بھی دیکھنا ہے۔ والملائکہ، اور فرشتے بھی شرک سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب حمدوں کا والی مالک اللہ ہی ہے، کیونکہ سب نعمتیں اللہ کے قبضے میں ہیں، سب نعمتیں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے اللہ کریم کے علاوہ کئی کار ساز بنا لیے، کام بنانے والے۔ اللہ حفیظ، اللہ نگران ہے۔ اوپر لکھا ہے وہ آپ ہی مناسب وقت پر سزا دے گا ان مشرکین کو جن میں اللہ کے بغیر کئی کار ساز بنا لیے۔ حفیظ پر لکھا ہوا ہے اللہ کریم ان کا گھیرا کرنے والا ہے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب نے معنی کیا دیکھ بھال رہا ہے ان کے اعمال قبیحہ کو، اللہ نگران ہے۔ علیہم، ان پر، وما انت علیہم بے وکیل، اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مختار۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا جملہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ جب چاہیں عذاب نازل کرا دیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ اور 2 نمبر حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے کیونکہ آپ تو انذار اور اتمام حجت کے لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کا حوالہ، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ترغیب الی القرآن، شوق دلایا قرآن ماننے کی طرف۔ اور اوحینا پر لکھا ہے نفی حزن بر عدم انزال عذاب، عذاب نہیں آ رہا آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کام ہے ڈرانا، بشارت بھی ہے اور تخویف اخروی بھی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن۔ نمبر 3 حاشیہ بھی ہے آپ کے پاس، کذالک کاف لبیان الکمال، یہ ہمارا کمال ہے، یعنی ہم نے اتنا واضح کر کے اس مضمون کو عربی زبان میں بھیجا ہے، اگر اب بھی نہیں مانتے تو دوزخ میں جائیں گے۔ از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور قرآن ہم نے کیوں بھیجا؟ لتنذر ام القری، محض اس لیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں ام القری۔ ام القری لقب ہے مکہ کا، ساری بستیوں کی ماں، ساری بستیوں کی ماں مکہ شریف کو ڈرائیں۔ مکہ کو تو نہیں ڈرانا تھا، ذکر مکان ارادہ مکین، مکہ والوں کو ڈرائیں، باقیوں کو نہیں ڈرانا تھا۔ نیچے لکھا ہے سب سے پہلے مکہ والوں کو ڈرائیں۔ اور لکھا ہے ام القری پر منذرین، ڈرائے ہوئے۔
اور لتنذر پر لکھا ہے فریضہ نبوی، اور مکہ والوں کو اور آس پاس ومن حولہا اور جو اس مکہ کے آس پاس ہیں ان کو بھی ڈرائیں، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ تُنذِرَ عِيَادَ بُعْدِ أَحَدٍ، تنذر کو دوبارہ لے آئے اور ڈرائیں بھی ایک بڑی چیز سے، کس سے؟ اور تاکہ ڈرائیں یوم الجمع جمع ہونے کے دن سے۔ یہ منذر منہ کس سے ڈرانا ہے؟ چونکہ اس کا ذکر پیچھے نہیں آیا تھا اس لیے تنذر کو دوبارہ لے آئے۔ لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس دن کے آنے میں، ضرور جمع ہونے والا ایک دن آنے والا ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، لکھا ہے فیصلہ یوم الجمع، اس جمع ہونے والے دن میں فیصلہ کیا ہوگا؟ جس میں یہ فیصلہ ہوگا ایک جماعت جنت میں ہوگی اور ایک جماعت فی السعیر دوزخ میں بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر۔ اور 4 نمبر بھی لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، اس لیے کہ آپ کا فریضہ صرف انذار ہے، ڈرانا، باقی عذاب یا ایمان، عذاب یا ایمان وہ مشیت الہی پر موقوف ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، نمبر 5 حاشیہ پہلے دیکھ لیں، میں نے گول دائرے لگائے ہوئے تمام نمبروں پر، نتیجہ یہ ہے کہ مجھے نکالنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ یعنی اگر جبرن ایمان چاہتا تو میں قادر تو تھا، لیکن لِيَبْلُوَكُمْ، اس سورۃ مائدہ میں یہ آیت گزری ہے، لیکن اللہ امتحان کرنا چاہتا ہے نا، جبرن ایمان قبول نہیں۔ اور اگر اللہ کریم چاہتا البتہ کر دیتا ان کو جماعت ایک، نیچے لکھا ہے لیکن بہت حکم کی وجہ سے، یہ حکم لفظ ہے، اس کو حکم نہیں پڑھنا، حکم حکمت کی جمع، لیکن بہت حکم کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، لیکن داخل کرتے اللہ کریم جس کو چاہتا ہے ایمان دے کر، فی رحمت ہی اپنی رحمت میں، نیچے لکھا ہے اور جس کو چاہتا ہے شرک و کفر میں مبتلا کر رکھتا ہے، اور ساتھ لکھنا ہے اور جس کو چاہتا ہے شرک و کفر میں مبتلا کر رکھتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نفی شفاعت قہری، کوئی زبردستی سفارش کر کے منوانے والا نہیں ہوگا کہ اللہ مجبور ہو، اور ظالم لوگ نہیں ہوگا واسطے ان ظالموں کے کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار۔ فرق عرض کیا تھا کئی دفعہ، ولی جو مصیبت آنے نہ دے، نصیر جو آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، اعادہ زجر، یہ الفاظ پچھلے صفحے پر بھی گزرے ہیں، 6 نمبر حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، پہلی زجر میں تحدید تھی شرک پر دھمکی، اور اس میں ابطال ہے شرک کا، شرک کو باطل کرنے کے لیے یہ کلام لایا گیا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، آیا بنا لی انہوں نے اللہ کریم کے سوا کئی کارساز، فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، یہ فاللہ فا فصیحیہ ہے، فا فصیحیہ ہے۔ اب آگے ایک جملہ میں نے عربی میں عرض کرنا ہے، 2-3 لفظ ہیں، ان ارادو ولیان، بس ان ارادو ولیان، اردو والے اردو میں لکھیں، اگر ولی بنانے کا ارادہ ہے، اگر ولی بنانے کا ارادہ ہے، کوئی کارساز ہونا چاہیے، تو پھر فاللہ هو الولی، فا فصیحیہ ہے جملے کے قائم مقام، بس اللہ کریم وہی کارساز ہے۔ سو اگر کارساز بنانا ہے تو وہ اللہ کریم کارساز ہے، وہی وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، علت کیوں اللہ ولی کارساز ہے؟ اس لیے اللہ کریم کارساز ہے کہ وہی اللہ کریم زندہ کرے گا مردوں کو، جب مردوں کو زندہ کرنے والا اللہ تو کام بنانے والا بھی اللہ کو بنانا چاہیے۔ اور ترقی احیاء کی کیا تخصیص ہے، صرف مردوں کو زندہ کرے گا نا، اور وہ اللہ کریم ہر چیز کے اوپر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ فَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، 8 نمبر حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، اور آپ ان لوگوں سے جو کہ توحید میں آپ سے اختلاف کرتے ہیں فرما دیجئے کیا، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جو تم نے اختلاف کیے اس میں کوئی چیز،
جو کچھ تم نے اختلاف کیا ہے نیچے لکھے آل حق کے ساتھ کاتخاذ اللہ تعالی وحدہ، آل حق کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کو ولی بناؤ، تم اختلاف کر رہے ہو تو سنو، فحکمہ الی اللہ، پس حکم اس کا اللہ کریم کی طرف ہے۔ 9 نمبر حاشیہ لکھا ہوا ہے فحکمہ پر، در دنیا با دلیل صحیح، اللہ کریم جو اللہ ہی کو کارساز بنانے والے ان کو صحیح دلیل کی توفیق عطا کرتا ہے، و در آخرت با فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، اور آخرت میں یوں ہوگا حکم اللہ کے قبضے میں ہے، دنیا میں صحیح دلیل اللہ اہل ایمان کو دیتا ہے، آخرت میں کفار جہنم میں ماننے والے اس مسئلے کو جنت میں جائیں گے۔ فَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس پر ایک جملہ میں نے لکھوانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حکایت کہ جن شرائع، شریعت کی جمع شرائع، جن شرائع میں تمہارا مشرکین سے اختلاف ہو، وہ اللہ کے سپرد کرو، کیونکہ اس کا فیصلہ اٹل ہے، اور اس کا فیصلہ ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ بس ایک اشارہ لکھ لیں، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، انہی صفات والا اللہ ہے، ربی جو حاکم ہے میرا، ربی کے نیچے لکھے ای الحاکم، اسی ہی پر میں نے بھروسہ کیا۔ اس پر حاشیہ لکھا ہوا نمبر 1 فی مجامع اموری خاصتا لا علی غیری، اپنے تمام کے تمام معاملات میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، کسی غیر پر نہیں۔ علیہ توکل، تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا میں نے، یفید الحصر نمبر 2 لکھا ہوا ہے، اے لا اتوکل الا علیہ، میں اسی ہی پر بھروسہ کرتا اور کسی پر نہیں۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، لا الہ احد سواہ، اللہ کے بغیر کسی ایک کی طرف رجوع نہیں کرتا، صرف اللہ ہی کی طرف۔ در امور دنیا و دین، دین اور دنیا کے معاملات میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، چھوٹا سا لکھ لے ہوا، عبارت ہی ہوا فاطر السماوات والارض، یہ فاطر السماوات آپ کے پاس نمبر 2 حاشیہ ہوگا، یعنی فطرتاً، تے کے اوپر تنوین کا نشان لگا دیں، یعنی فطرتاً زمین و آسمان میں ایسا تعلق رکھا گیا ہے جیسا کہ نر و مادہ میں، یہ لہو ما فی السماوات سے متعلق ہے پہلے صفحے پر، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف یہی وحی ہوئی تھی کہ اللہ کے ساتھ کارساز اور غیب دان ہونے میں کوئی شریک نہیں، ٹھیک تو کریں۔ فاطر السماوات والارض، ہوا فاطر السماوات، وہ اللہ کریم پیدا کرنے والا ہے بغیر مادے اور نمونے کے آسمانوں کو اور زمین کو۔ ہم کوئی عمارت بنانے لگے، میٹیریل کی ضرورت ہے جی، سیمنٹ ہو، اینٹیں ہوں، گارا ہو وغیرہ، اللہ میٹیریل کا محتاج نہیں۔ نمبر 2 ہم نقشے کے محتاج ہیں، اللہ نقشے کا محتاج نہیں۔ سورۃ فاطر میں ہم نے یہی معنی کیا تھا، فاطر السماوات والارض، بغیر مادے اور نمونے کے پیدا کرنے والے آسمانوں کو اور زمین کو۔ نیچے لکھے الاصنام لیست کذالک، جو تمہارے معبود بت ہیں وہ تو ایسے نہیں ہیں ان صفات والے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کریم بنائی تمہارے فائدے کے لیے، لام نفع کے لیے، لکم
تمہاری جنس میں سے ازواجن بیویاں، تم بھی انسان وہ بھی انسان، جنس کا مطلب وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے نر اور مادہ، يَزْرَعُكُمْ فِيهِ، فی فا کے نیچے لکھے الفا بمعنی البا بہی، اب میں معنی کرتا ہوں ذرا غور، یزرعکم فیہ، اللہ کریم پھیلاتا ہے تم کو فیہ بہی، بسبب اس جوڑا بنانے کے، فیہ کا معنی کیا با سببیہ بہی، پھیلاتا ہے اللہ کریم تم کو بہی فیہ بہی، بسبب اس جوڑا بنانے کے، جوڑا بنایا ہے اس وجہ سے اللہ تمہیں پھیلا رہا ہے، نر اور مادہ اکٹھے ہوتے ہیں تو آگے سلسلہ چلتا ہے۔ آپ کے پاس جملہ بھی لکھا ہوا ہے نمبر 3، جعل لکم من انفسکم اے من جنسکم ازواجا، تمہاری جنس میں سے بیویاں بنائیں، ازواجن جوڑے، فیہ اے فی ذالک الجعل، یعنی اس تدبیر سے اس نے تم کو نسل بعد نسل جہان میں پھیلایا۔ اب فیہ پر میں نے معنی لکھوانا ہے، تسلی نہیں ہو رہی، اب فیہ کا معنی یزرعکم کو نہیں لکھنا، پھیلاتا ہے اللہ کریم تم کو فیہ بسبب اس جوڑا بنانے کے، بس لیسا کمثلہ شیء، نہیں مثل صفات اس اللہ کی کوئی چیز، مثل کا معنی کیا صفت، نہیں کاف کا معنی مثل اور مثل کا معنی صفت، نہیں مثل صفت اس اللہ کریم کے کوئی چیز۔ آپ کے پاس تو جملہ لکھا ہے نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں کوئی چیز بھی اللہ کی مثل نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ کریم سننے والا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز کو، البصیر جاننے والا ہے، بِكُلِّ دیکھنے والے ہر ایک چیز کو، لیسا کمثلہ شیء، اس کا حاشیہ لکھنا ہے، اوپر جگہ خالی ہے نیچے بھی ہے۔ شیخ پنپیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے جو آپ کو لکھوا رہا ہوں، نہیں مثل صفت اللہ کی کوئی چیز، نہیں مثل صفت اللہ کی کوئی چیز۔ نوٹ، بغیر اسباب کے دیکھنا سننا اللہ کی صفت ہے، اب سمائے موتا کے قائلین سے پوچھو کہ میت بغیر اسباب کے سنتا ہے یا اسباب سے؟ اگر اسباب سے سنتا ہے تو مرا نہیں، کیونکہ موت سے سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر بغیر اسباب کے سنتا ہے تو اللہ کی صفت میں شریک کر دیا۔ یہ تو شرک ہے۔ ساتھی بعد میں مکمل کرتے رہیں، مجھ سے جملہ سن لیں۔ شیخ پنپیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، ان پر ہمارا سوال ہے بغیر اسباب کے مردے سنتے ہیں یا اسباب کے ساتھ سنتے ہیں؟
اگر وہ کہیں کہ نہیں جی اسباب کے ساتھ سنتے ہیں پھر تو ان پر موت نہیں آئی، کیونکہ موت آنے سے تو اسباب ختم ہو جاتے ہیں. نہ بغیر اسباب کے سنتے ہیں. بغیر اسباب کے سننا تو اللہ کی صفت ہے. تم نے یہ صفت مردوں کو دے دی، یہ تو مردے کو اللہ کی صفت میں شریک کر دیا. پھر میں سوال عرض کر رہا ہوں، جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں ان پر ہمارا سوال کیا ہے کہ مردے اسباب کے ساتھ سنتے ہیں یا بغیر اسباب کے؟ اگر وہ کہیں کہ مردے اسباب کے ساتھ سنتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ پھر ان پر موت نہیں آئی، کیونکہ موت کے آنے سے تو اسباب ختم ہو جاتے. کہ نہ بغیر اسباب کے سنتے ہیں، پھر یہ تو اللہ کی صفات ہے، تم نے مردوں کو دے دی. اب کیا الچا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. ورنہ یہی عقیدہ رکھنا پڑے گا تب انسان بچ سکے گا. بغیر اسباب کے سننا دیکھنا جاننا وغیرہ اللہ کی صفات ہے. ہاں اللہ اپنی قدرت سے جو بات چاہے وہ میت کو سنا دے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں. بس لہو مقالید السماوات والارض، اس کا تعلق ہے ابتداء سورت کے ساتھ. سورت کے شروع میں تھا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، واسطے اللہ کریم ہی کے ہیں چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی. چابیاں صحت، اولاد، رزق، دولت وغیرہ. یبسط، اور نیچے لکھا ہے والاسنام لیست کذالک، یہ جو تمہارے بت ہیں نا انبیاء اولیاء کی شکل کے، وہ ان صفات کے مالک نہیں. یبسط یعنی متصرف صرف وہی ہے، فراخ کرتے رزق واسطے جس کے چاہتے اور تنگ کرتا ہے. یقیناً اللہ کریم ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہاں تک سب لہو ما فی السماوات والارض کے متعلق تھا. کار ساد صرف اللہ، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ. اب شارع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، لکھا ہے اعادہ دعوے کو دہرایا. اور وحدت ادیان سماویہ، جتنے بھی اللہ کریم نے آسمان سے دین نازل کیے تمام کے تمام ادیان کے اندر یہ مسئلہ متفق تھا. کون سا آگے آ رہا ہے؟ نمبر 4 حاشیہ دیکھ لیں. شرع لکم کا سب انبیاء علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہی امر مقرر تھا کہ دین کو قائم رکھنا، یعنی صرف ایک اللہ ہی کو پکارنا اور شرک نہ ہونے دینا. شرع لکم من الدین، مقرر کیا اللہ کریم نے واسطے تمہارے دین میں سے. کیا مقرر کیا؟ ما وہ وصی بہ نوحا، کہ تاکید کی تھی اس کی اللہ کریم نے نوح علیہ السلام کو. والذی اوحینا الیک، اور وہ جو وحی کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ جو تاکید کی تھی ہم نے اس کی حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو. کیا یہ آ گیا بیان ما وصی. ان حکیموں کے نیچے جگہ ہے، حاشیے میں درمیان میں چھوٹا سا لفظ لکھنا ہے ما وصی کا بیان کس کی اللہ نے تاکید کی تھی. نوح علیہ السلام 1، ابراہیم علیہ السلام 2، موسیٰ علیہ السلام 3، عیسیٰ علیہ السلام 4، اور والذی اوحینا آپ سے سلام 5 اولو العزم انبیاء علیہ السلام. کیا تاکید کی تھی انسان کو؟ یہ کہ ان حکیم الدین، طریق فوز اول. فوز کس کو کہتے ہیں مولانا؟ لکھا ہے کہ قائم رکھو تم اعتقاداً و عملاً، عقیدہ بھی اور عمل بھی وہی. کس کو قائم رکھو؟ الدین، دین کو، وہو التوحید. تمام انبیاء علیہ السلام کو یہی وحی کی تھی، ہم نے یہی تاکید کی تھی کہ تم توحید کو قائم رکھو. ولا تتفرقوا فیہ، اور نہ نمبر 2 کامیابی کا دوسرا اصول، اور نہ فرقے بنو اس میں. لکھا ہوا ہے جملہ الذی جاءت بہ الرسل کلہم، وہ جو تمام کے تمام رسول لے کر آئے وہ کیا پوچھتا ہوگا؟ عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک اللہ ہی کی عبادت، اس کا کوئی شریک نہیں. اور دوسرا لا تتفرقوا فیہ، فرقے نہ بنو اے فی التوحید. نمبر 2 حاشیہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے فی التوحید الذی ہوا دعوت جمیع الانبیاء، تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت یہی توحید ہے.
اور سورۃ روم میں یہ جملہ گزر چکا ہے، لا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ بنو، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مگر پھر بھی بھاری ہے مشرکین پر ما وہ مسئلہ تدعوہم الیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں ان کو جس کی طرف، نیچے لکھا من التوحید، جس توحید کی دعوت آپ دیتے ہیں یہ مسئلہ مشرکین پر بڑا بھاری ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، ما تدعوہم پر آپ کے پاس 3 نمبر حاشیہ لکھا ہے حکم نامہ، جس حکم نامے کی طرف آپ بلاتے ہیں کون سا ہے وہ، یعنی جب کار ساز اور غیب دان اللہ ہی ہے تو اسی کو پکارو۔ یہ مشرکین پر مسئلہ بڑا بھاری ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اب اس کا ایک جملہ لکھنا ہے، اب اوپر لکھیں یا حاشیے پر لکھیں، پھر حاشیے پر لکھیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کس آیت کا جملہ ہے۔ اللہ یجتبی پر یہ چند لفظ ہیں، جب مسئلہ درست ہے تو بڑے بڑے لوگ مخالف کیوں ہیں؟ جواب اللہ کی مرضی۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کریم چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو خود چاہتا ہے، اور رہنمائی کرتے اپنی طرف اس بندے کی چنی جو انابت کرے، ضد نہ کرے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، 4 نمبر حاشیہ پہلے پڑھ لیں پھر آیت کا معنی عرض کروں گا۔ جیسے سورت کے شروع میں پڑھا تھا، جواب سوال مقدر ایک سوال ہے نہیں، لیکن یہ جواب اس کا ہے کہ جب سب انبیاء علیہ السلام کی طرف یہی مسئلہ توحید مقرر کیا گیا تو ہمیں کتب سابقہ میں اس کے خلاف لکھا ہوا کیوں ملتا ہے؟ جواب دیا گیا کہ بعد میں باغیوں نے حق معلوم کرنے کے بعد محض اناتاً ضد مسئلہ توحید کے خلاف لکھا۔ یہاں 3 امور بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 اختلاف کس نے ڈالا، نمبر 2 کب ڈالا، نمبر 3 کیوں ڈالا۔ تو بتایا گیا مشرک مولویوں اور پیروں نے اختلاف ڈالنے والے، اور کب ڈالا، حق جاننے کے بعد۔ کیوں ڈالا، محض انات کی وجہ سے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، جواب سوال مقدر، یہ سوال لکھا ہوا ہے، نئی فرقے بنے ہیں۔ لکھا ہے قدماء اہل الکتاب، یہ جو اہل کتاب کے بڑے بڑے پیشوا اور مولوی تھے، نئی فرقے بنے ہیں۔ اوپر لکھے بیان وحد بعض و کفر بعض موحد بن گئے، بعض کافر بن گئے۔ الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس علم۔ کون سا علم؟ بالتوحید، توحید والا علم آ گیا۔ اچھا کیوں فرقے بنے؟ بغیم بینہم، واسطے ضد کے آپس میں۔ اوپر لکھا بین دعات التوحید، توحید کی دعوت دینے والے ہیں، اور ان کے درمیان ضد پڑ گئی، ضد کی وجہ سے۔ اب خلاصہ کیا نکلا آیت کا کہ فرقے اور یہ اختلاف کس نے ڈالا؟ بڑے بڑے مولوی اور پیروں نے ڈالا۔ کب ڈالا؟ العلم، جب مسئلہ توحید بیان ہوا۔ کیوں ڈالا؟ ضد کی وجہ سے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اس پر لکھا ہے جواب سوال مقدر، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ اور نمبر 5 حاشیہ دیکھیں، جواب سوال مقدر کہ پھر ان پر عذاب کیوں نہ آیا؟ فرمایا ایک وقت مقرر ہے، حوصلہ کرو۔ اگر نہ ہوتی بات جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ وَبَيْنَ دُعَاتِ التَّوْحِيدِ، تا بھول گیا کہتے بین دعات التوحید، توحید کی دعوت دینے والوں اور ان کے درمیان عملی فیصلہ کر دیا جاتا ہے، لیکن وقت مقرر ہے، وہ وقت تو آنے دو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، بیان شبہ، انہ کے نیچے لکھے بیان شبہ، یہ جو جلد والا حاشیہ ہے اس پر 2 لفظ لکھ لیں،
بعد والے کیوں گمراہ ہوئے؟ جواب وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے، مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد، کن کے بعد؟ نیچے لکھا ہے مراد باقی لوگ ہیں، اور لکھا ہے المختلفین فی الحق، حق میں اختلاف کرنے والوں کے بعد جو کتاب کے وارث بنائے گئے، لفی شک منہ مریب، البتہ بھی جی شک کے ہیں اس کتاب میں سے مریب، ایسا شک جو بے چین کرنے والا ہے۔ 6 نمبر حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہے، یعنی جو لوگ باغیوں کے لکھنے کے بعد آئے ان کو ان کا لکھا ہوا ملا، جس سے ان کو مسئلہ توحید میں شک پڑ گیا۔ باغیوں نے لکھا، بعد والے وہ تحریریں دیکھتے گئے، گمراہ ہوتے گئے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اب چند امور متفرق کریں گے، فٹ کریں گے۔ اوپر لکھا ہے طریقے فوز اول، فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اب یہ تو نبی حضرات سمجھیں گے، یہ 7 نمبر حاشیہ ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ اصل میں تھا فَادْعُ لِذَلِكَ فَادْعُ، جو احباب سورت یونس میں تھے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ہم نے وہاں 3 انداز عرض کیے تھے، تو اب یہاں بھی یہی انداز ہے، فَلِذَلِكَ فَادْعُ، یہ فَلِذَلِكَ کی فا بتا رہی ہے کہ لذالک کسی کے ساتھ متعلق ہے، یوں کریں نا جی، فَادْعُ کو انگلی سے چھپا دیں، فَلِذَالِكَ فَادْعُ، فا بتا رہی ہے کہ یہ لذالک کسی کے تو متعلق ہے، اب وہ فَادْعُ چھپائے رکھیں، عبارتی فَلِذَالِكَ، فَلِذَالِكَ اصل میں عبارتی لذالک ادعو، لذالک ادعو، اب اس ادعو کو حذف کیا اور لذالک کو فا دے دی، اب فَلِذَالِكَ کو چھپائیں۔ یہ جو فَادْعُ ہے یہ فا بتا رہی ہے کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی محذوف ضرور ہے، تو ادعو لذالک، اب آپ کے بعد حاشیے پر لکھا ہوا ہے فَلِذَالِكَ فَادْعُ، اصل میں کیا تھا؟ فَادْعُ لذالک، لذالک فَادْعُ، پہلے جملے سے ادعو اور دوسرے سے لذالک حذف کیا تاکہ تکرار ما اختصار ہو جائے، تکرار بھی ہو گیا، جملہ بھی مختصر ہو گیا۔ یہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ جب معلوم ہو گیا کہ مسئلہ توحید میں اختلاف باقیوں نے ڈالا ہے بوجہ بغاوت، تو تم اس مسئلے پر پکے رہو اور حاجات میں غیبانہ اللہ ہی کو پکارتے رہو، یہی ترکیب فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کی ہے۔ آج مولانا حسین علی یہ سورت یونس میں ہم پڑھ چکے، فَلِذَلِكَ فَادْعُ، یہ ساری تحریریں باغیوں کی ہیں، ان باغیوں کی تحریروں پر نہیں جانا۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ سارے باغ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ، چھوڑو بھائی ہم نہیں مانتے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، چوتھا یہ 4 طریقے فوز، اور فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لایا بما انزل اللہ من کتاب، ساتھ اس کے جو اتاری اللہ کریم نے کوئی کتاب، میں تو تمام کتابوں کو مانتا ہوں، لکھا ہے وَكَيْفَ أُوَافِقُ عَلَى خِلَافِ كُتُبِ اللَّهِ، كَيْفَ أُوَافِقُ عَلَى خِلَافِ كُتُبِ اللَّهِ، میں اللہ کی کتاب کے خلاف تمہاری موافقت کیسے کر سکتا ہوں؟ کیف اوافق علی خلاف کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے خلاف تمہاری موافقت کیسے کر سکتا ہوں؟ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، یہ طریقے فوز نمبر 5 ہے، اور حکم دیا گیا ہوں میں تاکہ انصاف کروں میں تمہارے درمیان، فی التأویلات والاختلافات، جو بھی اختلاف ہے میں نے انصاف کرنا ہے۔ اللہ ربنا و ربکم،
اللہ کریم ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے. اَن یُرَبِّیَنَا بِأَحْکَام، احکام کے ذریعے اللہ ہماری روحانی تربیت فرماتا ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ان قالوا ھذا تناقض، اوپر جملہ لکھا ہوا ہے. اگر وہ کہیں کہ یہ تو آپس کے اندر تناقض ہے، تمہارا مسئلہ اور ہمارا مسئلہ اور، تمہاری کتاب اور کتب سابقہ کے حکام میں فرق ہے، اوپر چھوٹا سا جملہ لکھے، اوپر حاشیے پر جگہ بچی ہوئی ہے. تمہاری کتاب اور کتب سابقہ کے حکام میں فرق ہے. جواب، یہ بوجہ زمانہ ہے. بس ان کا زمانہ اور تھا، ہمارا زمانہ اور ہے. ان کے حکام مختلف، ہمارے مختلف. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، واسطے ہمارے اعمال ہیں، فی عصرنا ہمارے زمانے میں، اور واسطے تمہارے اعمال ہیں، فی عصرکم تمہارے زمانے میں. زمانہ بدل گیا، احکام بدل گئے. لا حجت بیننا و بینکم، لہذا کوئی جھگڑا نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان. جھگڑا بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد. اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، اللہ کریم جمع کرے گا ہمارے درمیان، یعنی فیصلہ کرے گا اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضہ. اس کا حاشیہ پہلے پڑھیں گے، ترجمہ بعد میں کروں گا. اوپر نمبر 1 لکھا ہوا ہے جواب سوال مقدر. جواب سوال مقدر. یہ مولانا انفال کا قرآن دیکھے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. یہ انہوں نے نشان لگائے ہوئے ہیں. یہ جو آیت کے اندر ہے 1 2 اس پر بھی نشان مولانا انفال نے لگا دیے اور حاشیے پر بھی لگا دیے. یہ تلاش کرنے میں کتنی آسانی ہوتی ہے. یہ دیکھیں، آپ باقی ساتھی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، اب میں تو انتظار نہیں کر سکتا، میں نے بھی نشان لگائے ہوئے ہیں. نمبر 1 جواب سوال مقدر، کہ جب بعد کے لوگوں کو پہلے لوگوں کا لکھا ہوا مل گیا تو وہ غیر اللہ کو پکارنے میں معذور ہوں گے. جواب دیا گیا آپ نے نہیں لکھا، میں تو نہیں لکھ کر دے سکتا سب کو. جواب دیا گیا نہیں، اس کی 2 علتیں بیان کی گئی ہیں. بعد والے معذور نہیں ہیں. کیوں؟ نمبر 1 علماء ثقات کی استجابت تامہ، یعنی ان کا مسئلہ توحید کو مان لینا. نمبر 2 کتاب اللہ کا فیصلہ کر دینا جو حق و باطل کے لیے میزان ہے. لہذا لاحقین کا، یہ بعد میں آنے والوں کا، یہ شبہ موجب عذر نہیں، جیسا کہ بچڑے کا آواز کرنا بنی اسرائیل کے لیے موجب عذر نہیں ہوا. اب خلاصہ کیا نکلا اس حاشیے کا، جتنا مشکل حاشیہ لکھا ہے کاتب نے. بعد میں آنے والے لوگوں نے تحریریں دیکھی جن تحریروں کے اندر تھا کہ غیر اللہ کی پکار جائز ہے. بعد والے وہ تحریریں دیکھ کر گمراہ ہو گئے تو بعد والے تو معذور ہیں، ان پر تو کوئی پکڑ دھکڑ نہیں. فرمایا نہ، بعد والے معذور نہیں ہیں. کیوں؟ جو صحیح علماء ہیں وہ یہ مسئلہ مان چکے ہیں کہ غیبانہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے، بعد والوں کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اور دوسری بات، جب اللہ کی کتاب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے غیبانہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ان باغیوں کی تحریروں کی کیا حیثیت اور وقت ہے. والذین یحاجون فی اللہ، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کریم کے متعلق، فی اللہ بوجہ اللہ کے متعلق، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ بات قبول کر لی گئی اللہ کریم کی. اہل کتاب کے بڑے بڑے علماء نے مسئلہ مان لیا. حجت عذر قبول نہ ہونے کی پہلی وجہ استجیب لہ، بات قبول کر لی گئی اللہ کریم کی.
اب بڑے بڑے علماء مان چکے ہیں تمہارا یہ تحریروں والا عذر کوئی قابل قبول نہیں. حجتہم داحضۃ عند ربہم، دلائل ان کے مٹنے والے ہیں ان کے پروردگار کے ہاں. ان تحریروں کا کوئی اعتبار نہیں. لکھا ہے ثمرہ استدلال بے تعویل البغاة، باطل ہے. آگے چھوٹا سا لفظ لکھ لیں، باطل ہے. باغیوں کی تعویل باطل. وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، ثمرہ دوم، اور ان کے اوپر غضب بھی ہوگا نمبر 3 ثمرہ، اور واسطے ان کے عذاب ہوگا سخت. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، عذر قبول نہ ہونے کی دوسری وجہ اللہ کریم ہے جس نے اتاری کتاب حق کے ساتھ. والمیزان، اور ترازو بھی اللہ کریم نے اتاری. اب دونوں معنی لکھ لیں. میزان کے اوپر نمبر 1 ساری شریعت، یہ باقی مفسرین نے معنی کیا میزان سے مراد ساری شریعت. حضرت نے معنی کیا نمبر 2 کتاب. اللہ کریم نے حق اتارا ہے، کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور واو تفسیر یہ ہے یہی کتاب ترازو بن کر آئی ہے. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، تخویف اخروی، کیا معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لعل الساعۃ قریب، امید ہے یعنی یقین ہے کہ شاید ہو قیامت قریب. لکھا ہے قیامت اتیان الساعہ، قیامت کا آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب پر عمل کریں اور دعوت میں مصروف رہیں. آخری پارہ دیکھیے، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. صفحہ ہے 1210. 1210 القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، دلوں کو ہلا دینے والی قیامت. کیا ہے دلوں کو ہلا دینے والی قیامت؟ وما ادراک ملقاریہ، سننے والے تجھے کیا معلوم دلوں کو ہلا دینے والی وہ چیز کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس روز ہوں گے لوگ مثل پتنگوں کے جو بکھرے ہوئے ہوں. چراغ جلاؤ پتنگ آ کر گرتے ہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہوں گے پہاڑ مثل روئی دھنکی ہوئی کے، روئی کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جیسے اڑتے ہیں. اب ما ادراک پر جو میں نے بات عرض کرنی ہے، ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جہاں اللہ قرآن میں فرمائے ما ادراک وہاں اللہ بات بتا دیتا ہے، اور جہاں اللہ فرمائے ما یدریک وہاں اللہ بات نہیں بتاتا. اب ما ادراک کہا تو آگے بات بتا دی. وہ دلوں کو ہلانے والی کیا ہے؟ انسان پتنگوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. یہاں بات بتا دی، اور جہاں ما یدریک کہے وہاں اللہ بات نہیں بتاتا. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اب قیامت قریب ہے، کتنی قریب کوئی پتہ نہیں. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مانگتے اس قیامت کو بطور استہزاء و انکار، مذاق کے طور پر، انکار کے طور پر وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے قیامت کے ساتھ. والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لے آئے، مشفقون، وہ ڈرنے والے منہا اس قیامت سے. وَيَعْلَمُونَ، مومن اعتقاد رکھتے، انہا الحق، یقیناً وہ قیامت برحق ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ، خبردار یقیناً وہ لوگ جو جھگڑا کر رہے ہیں قیامت میں، لفی ضلال بعید، البتہ بیچ گمراہی کے ہیں جو حق سے دور ہے. جھگڑا کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اب نمبر 1 حاشیہ یہاں پڑھنا اس صفحے پر، اللہ لطیف کا. یہاں تک 2 مسئلے بیان کیے گئے ہیں. اول، تمام انبیاء کرام کی طرف اللہ یہی وحی کرتا رہا کہ کارساز اور غیب دان اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی کو پکارو. 2، اس مسئلہ توحید کا خلاف باغیوں نے محض اناد کی وجہ سے کیا ہے. اب اس کے بعد ساری صورت میں انہی 2 مسئلوں کے متعلق آیات آئیں گی بطور تنویر. بس اللہ لطیف بعبادی پہلے دعوے کے ساتھ متعلق ہے. صورت کے شروع میں دیکھیں میں نے دعوے کیا لکھوائے ہیں 2، وہ ذرا دیکھیں جی. ایک دعویٰ کیا لکھوایا؟ کیا دعویٰ لکھوایا؟ عالم الغیب اور متصرف، سب کچھ کرنے والا، کارساز صرف. نمبر 2، اس کے خلاف جو کچھ لکھا ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ باغیوں کا. یہی دونوں باتیں آخر تک چلیں گی.
اللہ لطیف بعبادی، اللہ کریم باریک بین ہے۔ لکھا ہے بندوں کے امور خفیہ و مسالے سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ کریم نرمی کرنے والے بندوں کے ساتھ باریک بین ہے، اپنے بندوں کے سارے حالات سے باخبر، روزی دیتا ہے جس کو چاہتے وہ القوی العزیز، وہی اللہ کریم طاقت والا ہے زبردست۔ کبھی پر نمبر 2 حاشیہ لکھا ہوا ہے، یعنی کار ساز صرف وہی اللہ تعالیٰ ہے، اسی کو پکارو۔ من کانا یرید حرث الدنیا نزد له فی حرثہ، سبحان اللہ۔ ترغیب الی الاعمال الصالحہ و تزہید من الدنیا، دنیا کی بے رغبتی، دنیا کوئی چیز نہیں جس پر مغرور ہو کر مسئلہ توحید نہیں مان رہے ہو۔ جو بندہ ارادہ کرتا ہے آخرت کی کھیتی کا، نزد لہو فی حرثہ، ہم بڑھا دیتے واسطے اس کی کھیتی میں، ثمرہ طلب آخرت، آخرت چاہنے والے ہیں، ہم بڑھا دیتے واسطے اس کی مضاعفت اجر و توفیق، اجر بھی بڑھا دیتے ہیں، توفیق بھی زیادہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو بندہ ارادہ کرتا ہے دنیا کی کھیتی کا، دنیا ہو دنیا، نؤتہ منہا، ثمرہ دنیاوی طلب، دنیا ڈھونڈنے والے، دنیا چاہنے والے، جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، نؤتہ منہا، ہم دے دیتے ہیں اس کو، منہا کچھ اس میں سے، ساری نہیں دیتے، اگر چاہیں تو کچھ دیتے ہیں، لیکن آخرت میں وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، نہیں واسطے اس کی آخرت میں کوئی حصہ۔ آپ کے پاس ایک تائید لکھی ہوئی سورۃ بنی اسرائیل کی، من کانا یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، میں معنی اس کا کرتا ہوں، جو بندہ چاہتا ہے دنیا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کو دنیا میں، ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں، سارا نہ، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں، لیکن ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے لیے جہنم کا سامان تیار ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہ من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، استفہام انکاری، کیا ہے واسطے ان کے شریک ہیں یعنی نہیں ہے۔ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے نمبر 4، دوسرے دعوے سے متعلق، جو اس کے خلاف ملے گا وہ باغیوں کا لکھا ہوا ہوگا، یعنی اللہ کی شریعت میں تو یہی تھا کہ ایک اللہ ہی کو پکارو، تو کیا تمہارے معبودوں نے اس کے خلاف اپنی شریعت بنا لی ہے جو اللہ کی مقرر کردہ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما، کیا واسطے ان کے شریک ہیں جنہوں نے مقرر کیا واسطے ان کے دین میں سے ما وہ کچھ لم یعظم بہ اللہ، نہیں اجازت دی اس کی اللہ کریم نے، تخفیف اخروی، وہ اگر نہ ہوتی بات فیصلے کی، کلمۃ الفاصلہ، فیصلے والی بات اور کلمہ نہ ہوتا، لقضی بینہم، عملی فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان دنیا میں، علمی تو دنیا میں ہو چکا، پریکٹیکل آخرت میں ہوگا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یقیناً مشرک لوگ، ان الشرک لظلم عظیم، مشرکین ظالمین کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ ترى الظالمین، اس روز دیکھے گا تم مشرکوں کو، المشرکین الظالمین، ان الشرک لظلم عظیم، ڈرنے والے ہوں گے مما قسموا، ان اعمال کے وبال کی وجہ سے جو اعمال انہوں نے کمائے ہیں، اعمال کے وبال کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے۔ وہ واقع بہم، اور وہ ضرور واقع وہ ہونے والا ہوگا ان کے ساتھ، بشارت۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے، قوت اعتقادی عمل کی، نیک ثمرہ، فی روضات الجنات، فی روضات الجنات، وہ باغات میں ہوں گے، لہم کمال تنعم، واسطے ان کے وہ نعمتیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے اپنے پروردگار کے ہاں، ذالک فضیلت جنت، اور یہی تو ہے فضل بہت بڑا، انعام بہت بڑا۔ دنیاوی عیش و عشرت کیا چیز ہے، اصل تو وہ انعام ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ ہے کہ خوشخبری سناتے اللہ کریم اپنے بندوں کو، کون سے؟ وہ جو ایمان عمل کیے نیک۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، تصدیق رسالت اور اعمال صالحہ کی ترغیب، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، الا المودۃ فی القربى، مگر دوستی بوجہ قرابت کے۔ حاشیہ لکھو نا، پھر میں سمجھاؤں گا۔ اب 1 منٹ جملہ لکھنا ہی، میں ذرا ایک بات عرض کرتا ہوں، آیت کو دیکھ لیں۔ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، حسن سے محبت رکھو،
حسین سے محبت رکھو، تیسرا نمبر علی سے محبت رکھو، فاطمہ سے پیار کرو۔ آل تشیع نے مانا کیا، ٹھیک، لکھو جملہ جی۔ نمبر 1، بوجہ رشتہ داری میرا تم پر حق ہے، اس وجہ سے بات مان لو۔ نمبر 2، قربا مصدر ہے بمعنی قرابت، یعنی محبت رکھنا۔ بیچ قرابت کے یعنی وہ عقیدہ اور عمل اپناؤ جس سے قرب حاصل ہو۔ ایک چھوٹا سا نوٹ بھی لکھ لیں، نوٹ 3 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ اور یہ آیت مکی ہے۔ آل تشیع نے جو معنی کیا تھا وہ تو میں نے آپ کو سنا دیا۔ میں اور تم سے کچھ نہیں مانگتا، علی سے محبت رکھو، فاطمہ سے محبت رکھو، حسن حسین سے محبت رکھو، ٹھیک۔ میں نے نوٹ لکھوا دیا، حسن حسین تو پیدا نہیں ہوئے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی حضرت فاطمہ علی کی، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو یہ کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے حسن حسین سے محبت رکھو، علی سے محبت رکھو، یہ میرے اہل بیت ہیں، فاطمہ سے محبت رکھو۔ آیت مکی ہے اور ان کی شادی بھی نہیں ہوتی، حسن حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حسین سے محبت رکھو، یہ کیا معنی ہے آیت کا مطلب؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر دوستی بوجہ قرابت کے۔ دوستی کیا مطلب؟ کم از کم میری رشتہ داری کا لحاظ کر کے مسئلہ مان لو یار، باقی ساری باتیں چھوڑو، آخر میں رشتہ دار ہوں، تمہارا رشتہ داری والا حق نہیں ہے میرا تم پر، ایک مطلب۔ اور دوسرا آپ کو مطلب لکھوا دیا، یہ مصدر ہے بے معنی قرابت، کیا معنی؟ لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں مانگتا میں تم سے تبلیغ پر کوئی اجر، الا المودۃ فی القربى، مگر دوستی رکھنا فی القربى، بیچ ایسا عقیدہ اور عمل اپناؤ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَاهَا، اور جو بندہ کمائے گا نیکی ہم زیادہ کریں گے واسطے اس کے، اس میں بھلائی۔ یقین اللہ کریم بخشنے والا ہے مطیعین کے گناہ جو اطاعت کرنے والے ہوں، قدر کرنے والے بڑا قدردان کے نیکیوں کا۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، میں نے اللہ پر جھوٹ کھڑنا ہوتا تو اللہ یہ کلام میری زبان سے نکلنے نہ دیتا، اور اگر میری زبان سے نکل بھی آتا اللہ باقی نہ رہنے دیتا۔ 29واں پارہ کھولو، لو تقبل علینا بعض الاقاویل،
1147 آخری 3 سطرے ہیں. لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر پیغمبر بنا لیتا ہم پر کچھ باتیں، خود بنا کر ہمارے ذمہ لگا دیتا، لاخذنا منہ بالیمین، البتہ پکڑ لیتے ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم اس کی شہرگ کاٹ کے رکھ دیتے. اپنی طرف سے پیغمبر بناتا تو ہم نے یہ کام کرنا تھا. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، یمحو اللہ، اسی اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے یمحو اللہ، یعنی اس طرح نہیں جس طرح تم کہتے ہو، بلکہ یہ قرآن تو باطل کو مٹاتا ہے اور شبہات کو دور کرتا ہے. آگے ناویوں کے لیے جملہ لکھا ہوا ہے یمحو، ان شرطیہ کی جزا نہیں، یمحو ان شرطیہ کی جزا نہیں. آگے واو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہوئی ہے، اور آگے جملہ لگے نہیں پڑھنے میں، باقی کتابت میں حذف کی وجہ اتباع ہے مصحف امام صاحب کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یدعو الانسان بشر، یدعو تھا، واو کو گرا دیا، یہ کتابت عثمانیہ ہے. یمحو اللہ الباطل، اللہ کریم مٹاتا ہے باطل کو اور ثابت کرتے حق کو بے کلمات ہی، اپنی باتوں کے ساتھ. انہ علیم بذات الصدور، کون سی باتیں؟ 4 نمبر لکھا ہوا ہے، تنزیلیہ، تکوینیہ، آفاقیہ، انفسیہ. یقیناً اللہ کریم جانے والے سینوں تک کے حالات، اس کے ہاں کسی کا مکر نہیں چلتا. نمبر 5 حاشیہ دیکھیں، علیم بذات الصدور، یعنی دل کی شبہات کو بھی جانتا ہے اور ان کو دور کرتا رہتا ہے. از مولانا حسین علی سے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، دعویٰ سے متعلق عالم الغیب اور کارساز صرف اللہ بیان تصرف اول، وہی اللہ کریم وہ ہے جو قبول کرتے ہیں توبہ اپنے بندوں کی جانب سے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ نمبر 2، اور درگزر کرتا ہے تمام گزشتہ گناہوں سے. 6 نمبر دیکھیں، یعنی کارساز اور غیبدان صرف وہی ہے، لہٰذا غیبانہ حاجات میں اسی کو پکارو. آگے یعفو پر لکھا ہوا ہے، درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے. بصریہ توبہ، توبہ کرو گناہ معاف. یا شفاعت، یا ابتدان محض رحمت سے. نعم المراد بہا غیر الشرک بالاجماع، شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ باقی گناہ مراد ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ کریم جانتے جو تم کر رہے ہو. ترغیب اخلاص، بیان علم. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشارت، اور قبول کرتا ہے، قبول کرتا ہے. یستجیبو کے اوپر ایک لفظ چھوٹا سا لکھنا ہے، دعائیں. قبول کرتے اللہ کریم دعائیں ان کی جو ایمان لے قوت اعتقادیہ اور عمل کیے نیک قوت عملیہ. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دیتے اللہ کریم ان کو اپنے فضل سے. استحقاق فی نفس ہی سے بھی زیادہ، علامہ سالو جو انہوں نے مانگا اس سے بھی زیادہ. بِأَن يُعْطِيَهُم مَّا لَمْ يَسْأَلْهُ، جو انہوں نے نہیں مانگا اللہ وہ بھی ان کو عطا کرتا ہے. اوپر ایک یستجیبو پر لفظ لکھا ہے بمعنی یجیبو، قبول کرتا ہے. حاصلو یجیبو دعاہم، ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. قیل المانا یقبل عبادت المخلصین، قبول کرتا ہے مخلصین کی عبادت. ایک اور چھوٹی سی بات لکھی ہوئی ہے، سوال. بعض قلیل علماء کی تحقیق یہ ہے کہ قبولیت دعا چونکہ اعزازی ہے، بڑی عزت کی بات ہے، اس کے کافر کے لائق نہیں، ورنہ آیت میں مومنین کی تخصیص کا کیا فائدہ؟ الجواب، قبولیت دعائے مومنین کی تشریفاً و تکریماً ہے، قبولیت دعا کافر کی استدراجاً ہے. میں نے کل یہ جملہ عرض کیا تھا، مومنوں کے اللہ دعا قبول کرتا ہے، شاید لکھوایا بھی تھا بطور تکریم، اور مشرکین کی قبول کرتے بطور استدراج. کیونکہ قبولیت دعا کا تعلق صفت رب العالمین کے ساتھ ہے اور وہ مومن و کافر دونوں کو شامل ہے. یہ تائیدیں بھی آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں، کشتیوں میں سوار ہوتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ قبول کرتا تھا. خلاصہ کیا ہے؟ مومنوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے تکریم کی وجہ سے، مشرکین کی قبول کرتے استدراج کی وجہ سے. یہ درجہ بدرجہ اللہ ان کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہوگا سخت، کیونکہ ان کی کوئی عبادت
قبول نہیں. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ. جواب سوال مقدر نمبر 3 حاشیہ دیکھیں اور نیچے لکھا ہوا ہے آیات کی تعینوں کے نیچے، یعنی جب اتنا مہربان ہے کہ توبہ قبول کر لیتا ہے اور ہر آدمی کو رزق دیتا ہے تو پھر اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کیوں نہیں کرتا؟ جواب، اور اگر اللہ کریم فراخ کر دے رزق واسطے اپنے بندوں کی موجودہ حالت میں، اگر اللہ کریم بندوں کی روزی فراخ کر دے لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، البتہ بغاوت کریں گے زمین میں، عام طور پر باغی بن جائیں گے، لیکن بالکل بند نہیں کیا، لیکن اتارتا ہے بے قدر اندازے کے ساتھ ما یشاء، جتنا وہ خود چاہتا ہے. بے قادر موصوف ما یشاء صفت، یقیناً وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والے، مسالے کی کس چیز میں فائدہ ہے دیکھنے والے حال. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، پہلے دعوے سے متعلق سب کچھ کرنے والا جاننے والا صرف اللہ. وہ اللہ کریم ہے توحید پر پہلی اکلی دلیل، جو اتارتا ہے بارش نعمت اول، من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں لوگ. بسا اوقات لفظ لکھا ہوا ہے، ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا. لوگ مایوس ہوتے ہیں، اللہ بارش نازل کرتا ہے اور کبھی بغیر مایوسی کے بھی دے دیتا ہے. وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ نمبر 3، اور پھیلاتے اپنی کریم اپنی رحمت عالم میں. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہ اللہ کریم کار سعد ہے، تعریفیں کیا ہوا ہے. آپ کے پاس لکھا ہوا ہے يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ پر پھیلاتے اپنی رحمت، کیا برکات الغیث ہے، برکات الغیث بارش کی برکتیں اللہ پھیلاتا ہے، ومنافع اس کے فائدے پھیلاتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنا. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، خیال ذرا مانے پر، اور وہ جو اللہ کریم نے پھیلا دیے ان دونوں میں آسمان و زمین میں، من دابہ کوئی جانور، اس کا مطلب ہے آسمانوں میں بھی جانور ہیں. وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِ مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ کریم ان کے جمع کرنے پر، خلائق مخلوق کے جمع کرنے پر جب چاہے گا قدیر، قدرت رکھنے والا ہے. کمال ہے. ورنہ من دابہ کے اوپر لفظ لکھو، اوپر بالکل آیت پر نمبر 1، مراد جانور ہوں. تو نسبت ہے مجموعہ کی طرف. نمبر 2، یا مراد ذی روح، آپ کو سورۃ الانعام بھول گئی ہے، میرا کیا قصور ہے؟ کھولو حوالہ. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، مولو ایک صفحہ نہیں دیکھنا، کمال ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. دوستوں کتنا بتایا؟ 99. یہ صفحہ 300 اور درمیان میں ہے. یا معاشر الجن والانس، اے جن اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے؟ اب جنوں میں سے تو رسول نہیں آئے. یہاں پر کوئی لفظ میں نے لکھوایا تھا، کیا لکھوایا تھا؟ نسبت ہے مجموع، یہاں بھی نسبت ہے مجموعہ کی طرف. آؤ، اور میں نے سورۃ نوح والا حوالہ بھی دکھایا تھا، جعل القمر فیہن نورا. میں نے سورۃ رحمان کا حوالہ بھی وہاں دکھوایا تھا، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. یہاں بھی ہوئی ہے. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو پھیلا دی اللہ کریم نے ان میں کوئی جانور. یہ نسبت ہے مجموعے کی طرف، ورنہ آسمانوں میں دابہ نہیں ہے. اور یا صرف زیرو والا معنی کرو گے پھر تو ٹھیک ہے. اور جو پھیلا دی اللہ کریم نے آسمان و زمین میں، من دابہ روح رکھنے والی مخلوق، رشتے ہیں جیسے.
وَهُوَ عَلَى جَمْعِ مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم تخفیف دنیاوی، اور جو پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت، او مذنب ہو، او گناہ گار ہو، پر لکھا ہے مذنب ہو، او گناہ گار ہو، جو پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت، مصیبت کے نیچے لفظ لکھے دنیاوی عذاب. جلدی جلدی 6 نمبر آپ کے پاس نیچے لکھا ہوا ہے، من دابہ تو میں نے لکھوا دیا مطلب 0. 6 نمبر مصیبت، اس سے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں مراد نہیں، عذاب دنیاوی مراد ہے، یہ میں نے لکھوا دیا آپ کو. فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم سبب مصیبت، پس بوجہ اس کی جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَيَعْفُو عَن کَثِیر، اور درگزر کرتے بہت ساری چیزوں سے، پھر بھی ہر گناہ پر نہیں، ہر گناہ پر نہیں. یعفو عن کثیر، درگزر کرتے بہت ساروں سے. لکھا ہے یا در دو جہاں، یا در دنیا، یا دنیا میں درگزر آخرت میں پکڑے گا، یا دونوں جہانوں میں درگزر. وما انتم بمعجزین فی الارض، اگر سب پر مواخذہ کرنے لگے تو نہیں ہوگے تم عاجز کرنے والے زمین کے کسی حصے میں بھاگ نہیں سکتے، اور نفی شفا دے کرے نہیں واسطے تمہارے اللہ کریم کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالعالم تخفیف دنیاوی، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے چلنے والی کشتیاں، فی البحر سمندر کے اندر، کالعالم مثل اونچے اونچے پہاڑوں کے، او بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح کشتیاں رواں دواں ہیں. این شایوس کی ردویہ فیصلن رواقد الازاری، ماضی استمراری کی جگہ مضارع لایا گیا. اب خیال، این شایوس کی ردویہ نمبر 1 حاشیہ دیکھ لیں، ماضی استمراری کی جگہ مضارع لایا گیا ہے، یعنی جب وہ چاہتا ہے ہوا کو ٹھہرا لیتا ہے، جب چاہتا ہے متحرک کر دیتا ہے. اگر اللہ کریم چاہے یوس کے نیری ٹھہرا دے ہواؤں کو. اب پرانے دور میں کشتیاں تو چلتی تھی ہوا کے ذریعے، بادبان ہوتے تھے، وہ ایک کپڑا سا لگا ہوا ہے، ہوا کا رخ ہوا، کشتی اس طرف چل پڑی. اگر چاہے اللہ کریم، اگر چاہے یعنی چاہتا ہے جب یوس کے نیری تو ٹھہرا دیتا ہے ہواؤں کو. پھر فیصلن رواقد الازاری، ہو جاتی ہیں کشتیاں ٹھہرنے والی سمندر کی پشت پر، کشتیاں بھی کھڑی ہیں. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس بات میں اتنی کئی نشانیاں ہیں، لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ ہر اس بندے کو جو بہت صبر کرنے والا مصیبت میں اور شکر کرنے والا نعمت میں مومن بندہ. او یوبکہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر. بڑے علماء غور کریں، بڑے علماء، قافیہ جامی عبدالغفور والے. یوبکہن، اس کا عطف کس پر ہے؟ اس کا عطف فیصلن پر نہیں ہے، خیال کرنا. اب یوں کریں بڑے ساتھی، رواقد الازاری اتنے تک لفظوں کو چھپا دیں، اور یوبکہن کا عطف میں کر رہا ہوں یصلن پر. یہ بڑے ساتھی نہ والے اور کریں. این یشاء یسکن الریح فیصلن، اگر اللہ کریم چاہے ٹھہرا دے ہواؤں کو، پد ہو جائیں کشتیاں ٹھہرنے والی سمندر کی پشت پر. اب یوبکہن یہ لگا رہا ہوں، این یشاء یسکن الریح یوبکہن، اگر اللہ کریم چاہے ہم ٹھہرا دے ہواؤں کو، یوبکہن اور کشتیوں کو تباہ کر دے. ٹھہرانے کی وجہ سے کشتی تباہ نہیں ہوتی، اللہ نے ٹھہرا دی ہے تو وہ تباہ ہو جائے گی نا. یوبکہن جملہ لکھو، اس کا عطف ہے یسکن پر. اور یہ یافو جو ہے یافو عن کثیر، یافو کا عطف ہے یوبکہن پر. اب ناوی غور کریں، یافو تھا نا، واو کو حذف کر دیا گیا بوجہ جزم. اب میں معنی کرتا ہوں، این یشاء یسکن الریح، اگر اللہ کریم چاہے ہواؤں کو ٹھہرا دے. اب یوبک کا یسکن پر عطف بنا رہا ہوں، اگر اللہ کریم چاہے یوبکہن کشتیوں کو تباہ کر دے. نا والے ساتھی بتائیں یوبک کا عطف کس پر میں نے کیا؟ عبارت کیا بنی؟
این یشاء یوبکن، این یشاء، اگر اللہ چاہے کشتیوں کو تباہ کر دے، کیوں؟ بما کسبوا، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے ہیں، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، یعفو کاتف ہے یوبک پر، اگر اللہ کریم چاہے درگزر کر دے بہت ساری چیزوں سے، اس کی مرضی ہے، درگزر بھی کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لکھے از غرق نہ عذاب آخرت، غرق ہونے سے معافی دیتا ہے، آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، 4 نمبر حاشیہ دیکھیں، واو زیادہ ہے اور ساتھ لکھا ہے 4 نمبر، اور یعلم ما قبل کی علت ہے، بس اتنے تک، آگے پھر معنی کروں گا۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، تاکہ معلوم ہو جائے ان لوگوں کو، تاکہ معلوم ہو، یہ علت ہے، تاکہ معلوم ہو جائے ان لوگوں کو جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیات میں، کیا معلوم ہو جائے کہ مَا لَهُم مِّن مَحِیصٍ، نہیں واسطے ان کے کوئی چھٹکارے کی جگہ، یا اس کا معطوف علیہ لِيَنْتَقِمَ محذوف ہے، او اوپر 4 نمبر حاشیہ پڑھ رہا ہوں، تو عبارت کیا بنی؟ یعفو عن کثیر لِيَنْتَقِمَ وَيَعْلَمَ لِيَنْتَقِمَ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اب میں یوں معنی کرتا ہوں خیال، اِن یشاء یوبکن بما کسبوا، اگر اللہ چاہے کشتیوں کو تباہ کر دے ان کے اعمال کی وجہ سے، لِيَنْتَقِمَ، تاکہ اللہ انتقام لے، تباہ کرے اور انتقام لے، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور معلوم کرنے وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہماری آیات میں، مَا لَهُم مِّن مَحِیصٍ، یہ بات معلوم کرنے نہیں واسطے ان کے کوئی چھٹکارے کی جگہ۔ نمبر 5 لکھا ہو، کیونکہ شرکائے مظلومہ کو ایسے وقت میں وہ بھی عاجز جانتے تھے، پتہ تھا اب کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، تزہید من الدنیا، دنیا کی بے رغبتی، بعد از تخفیف دنیاوی، فَمَا أُوتِيتُم، یہ 6 نمبر حاشیہ لکھا ہوا ہے، تخفیف دنیاوی کے بعد یہ بتایا گیا، آؤ اور دنیا پر مغرور نہ ہو جاؤ، ڈبل ڈبل الف ڈال دی نا، آخرت کے مقابلے میں یہ کیا چیز ہے؟ آؤ ایمان لاؤ، حکم نامہ کو مان لو تاکہ عذاب سے بچ جاؤ۔ اور آگے 7 نمبر بھی لکھا ہوا ہے، فمتا، کہ عمر چند روزہ دنیاوی زندگی برتنے کے لیے ہے، عمر کے خاتمے کے ساتھ اس کا بھی خاتمہ ہے۔ فرمایا فما اوتیتم من شیء، جو کچھ دیے گئے ہو تم کوئی چیز، فمتاع الحیات دنیا، بس معمولی نفع دنیا کی زندگی کا، وما عند اللہ خیر، بشارت اخرویہ، ما ذکر امور ثلاثہ، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو، وہ جو کچھ اللہ کریم کے پاس ہے خیر بہت بہتر ہے کیفیت کے لحاظ سے، آپ کا بہت زیادہ باقی رہنے والے کمیت کے لحاظ سے، چیز بھی ہوگی باقی اور ہوگی بھی اعلیٰ۔ للذین آمنوا، صفات مستحقین آخرت، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے ہمارے والے شرک نہیں کرتے، یہ چیزیں ان کے لیے ہوں گی جو شرک نہیں کرتے، وعلی ربہم، اور صرف اپنے پروردگار، لا علی غیرہ تعالی اصلا، غیر اللہ پر نہیں، بالکل صرف اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ امر ثانی کیا کہ لکھ لو، ظلم نہیں کرتے، والذین یجتنبون کبائر الاسم، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا غَاضِبُ، حاشیہ پڑھ لیں نمبر 1، یعنی ظلم نہیں کرتے کیونکہ کبائر میں ظلم داخل ہے۔ نمبر 2، ان میں سے بے حیائی کے کاموں سے بالخصوص زیادہ بچتے ہیں۔ امر صالح سے سہن کرتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جس وقت غصے ہو جائیں ہم یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اعادہ امور ثلاثہ برائے تاکید یا باب عنوان دیگر، والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جنہوں نے کہا مان لیا اپنے پروردگار کا، امر والشرک نہیں کرتے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، اور معاملہ ان کا شورا بینہما، آپس میں مشورے سے ہوتا ہے۔ مشورہ کرو کل سینما پر چلنے فلم دیکھنے، یہ مشورہ نہیں، یہ لکھا ہے جس میں بتعین نس نہ ہو، نہ خیال کرو، ایک تو گناہوں کا مشورہ مراد نہیں، اور جس معاملے میں نس نہ ہو، اب نس سے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آپس میں ہم مشورے کے لیے بیٹھ جائیں چند ساتھی کہ مشورہ کرو نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں۔ مشورہ اس معاملے میں ہوتا ہے جس میں اللہ کا حکم نس نہ ہو، یہ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں، ورثانی یعنی احسان کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ امر ثالث یعنی محض بدلہ لیتے ہیں، زیادتی اور ظلم نہیں کرتے۔ وہ لوگ جس وقت پہنچے ان کو البغی ظلم ہم ينتصرون صرف بدلہ لیتے ہیں اگر لینا چاہیں۔ نمبر 3 حاشیہ لکھا ہے اگر بدلہ لینا چاہیں تو، بدلہ لینا چاہیں تو، اور یہ مطلب نہیں کہ معاف نہیں کرتے۔ خلاصہ یہ کہ یہاں صرف انتصار کی مشروعیت کا بیان ہے، بدلہ لینا جائز ہے، ترغیب نہیں یوں نہیں کہ بدلہ لازمی لو۔ اب آیات عفو کے ساتھ تعارض نہ ہوگا، معاف بھی کرنے کی اجازت ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا بیان انتصار بدلہ لینے کا بیان، اور بدلہ برائی کا برائی ہے اس جیسی، اگر وہ فعل فی نفس ہی معصیت نہ ہو، بدلہ لینا ہے لیکن وہ کام فی نفس ہی گناہ نہ ہو۔ فمن عفا واصلح فاجرہ اللہ پس وہ بندہ جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی پس اجر اس کا اللہ کریم کے ذمہ ہے۔ ثمرہ عفا اصلاح انہ لا یحب الظالمین، ثمرہ ظلم کا نتیجہ یقین اللہ نہیں پسند کرتا ظلم کرنے والوں کو۔ ابتداءً ظلم کرے یا بوقت انتقام، اس نے مجھے 5 تھپڑ مارے میں نے 10 مار دیے، یہ تو انتقام کے وقت ظلم میں نے کیا۔ وَنَا مَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ تنویر مضمون آیت سابقہ پر روشنی ڈالی، اور البتہ وہ بندہ جو بدلہ لے بعد ظلمِهِ اپنے ظلم کیے جانے کے بعد، یہ ظلم ہی مبنی المفعول ہے، ظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لے ثمرہ، یہی لوگ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ان کے اوپر کوئی الزام، انما السبیل پکی بات ہے الزام ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر۔ ابتداءً نمبر 2 بوقت انتصار، ابتداءً ظلم کریں ان پر الزام ہے، بدلہ لیتے وقت ظلم کریں ان پر الزام ہے۔ اور نمبر 2 سبب ظلم یبغون فی الارض اور بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق، سرکشی و تکبر کرتے پھرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم کون سا الزام ہے ان پر؟ یہ لوگ ہیں واسے ان کی عذاب ہے دردناک۔ وَعَلَى مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ترغیب عفو، معاف کرو معاف، اور البتہ وہ بندہ صبر جو صبر کرتا رہا، سہتا رہا ظلم، معاف کرتا رہا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یقیناً یہ بات البتہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور نمبر لکھ لو پیچھے آؤ، صفحہ 985 آخری صدر للذین آمنوا، سامنے حاشیے پر عنوان لکھ لیں مستحقین آخرت کی 10 علامات۔ مستحقین آخرت کی 10 علامات۔ آمنوا 1، اگلا صفحہ یتوکلون 2، یجتنبون الکبائر 3، الفواحش 4، وَإِذَا غَضِبُوا وَإِذَا مَا غَضِبُوا 5، استجابوا 6، اقاموا الصلاۃ 7، امرهم شورى بینہم 8، مما رزقناهم ينفقون 9، والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون 10۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ اس کے سامنے حاشیہ لکھا ہوا ہے دوسرے دعویٰ کے ساتھ متعلق ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اذلال کے نیچے آ جاتا ہے اس کو باغیاں کو لکھا ہوا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ وہ بندہ کے گمراہ کرے اللہ کریم پس نہیں واسطے اس کے من ولیین کوئی حمایتی چارہ ساز کے راہ پر لے آئے۔ ثمرہ دنیاوی اذلال، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو دنیا میں کوئی چارہ ساز نہیں راہ پر لے آئے من بعد اللہ کی گمراہ کرنے کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ تخفیف اخروی ثمرہ اخرویہ، اور دیکھے گا تو ظالم مشرکوں کو، مشرکوں کو جب کہ دیکھیں گے عذاب یقولون تو کہتے ہوں گے، لکھا تحسراً ارمان کی وجہ سے مجرم کہتے ہوں گے، حل الہ مرد من سبیل کیا واسطے لوٹنے کے ہے کوئی راہ، ہم دنیا میں واپس چلے جائیں۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا حال مجرمین اول، اور دیکھے گا تو ان ظالموں کو مشرکوں کو پیش کیے جائیں گے علیہا آگ پر۔ علیہا کا معنی کیا آگ، آگ تم نے کہاں سے نکالی ہے؟ اگر نحوی سوال کریں تو لما رب العذاب عذاب سے آگ سمجھی جا رہی ہے۔
خاشعین من الذل، آنکھیں نیچی کرنے والے ہوں گے من الذل بوجہ ذلت، ینظرون من طرف خفیش. سبحان اللہ. 16واں پارہ کھولیں جی. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124. ومن اعرض عن ذکری، صفحہ کھولیں گی 652 آخری 3 سطریں. ومن اعرض عن ذکری، جو بندہ منہ موڑ لے میرے قرآن سے، فإن له معیشة ضنکا، یقیناً اس کے لیے گزران ہوگی تنگ، میں اللہ سکون سے محروم کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اٹھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے، اندھا ہو کر اٹھے گا. یہاں کیا ہے؟ خاشعین من الذل، آنکھیں نیچی کرنے والے ہوں گے ذلت کی وجہ سے. ینظرون من طرف خفی، دیکھتے ہوں گے نگاہ چھپی چھپی سے. یہاں تو فرمایا چھپی چھپی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، وہاں فرمایا اندھا ہو کر اٹھاؤں گا. اب اندھا کیسے دیکھے گا؟ نمبر 2 حشر لکھا ہوئے، یہ حالت بعد از حشر ہے. یہ حالت فلا یعارضہ ونحشرہ یوم القیامت اعمیٰ. اور لکھا ہوا ہے لأنہا فی حالت الحشر کما یدل علیہ نحشرہ، وہ حشر کے بعد کی یہ حالت، بعد از حشر کے بعد کی حالت. اٹھے گا تو اندھا ہوگا، یوں نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اندھا رہے گا. وہ جگہ دوبارہ کھولو. میں نے اس پر جملہ کو لکھوایا تھا ناشر یوم القیامت اعمیٰ پر، یہ اندھا پن ایک معین وقت تک ہوگا. لکھا ہوا ہے. بس آ جاؤ مولانا، کوئی اشکال نہیں. وقال باسیں ہو چکی ہیں، یوں نہیں ہے کہ میں نے باسیں چھوڑ دی. وقال الذین آمنوا، بطور کہیں گے مومن، بطور ملامت و شکریہ نجات، ان کو بطور ملامت کہیں گے اور اپنی نجات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہیں گے. حال ثانی شماتت اعداء، دشمن بھی ہنسے گے مشرکوں پر. کہیں گے مومن یقیناً پورے نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو، وہالیم اپنے ہم مسلک لوگوں کو. اہلیہم، ہم مسلک لکھو. قیامت کے دن نقصان میں کم ڈالا، قیامت کے دن یوم القیامہ خاسروں سے متعلق. الا تصدیق الہی، خبردار ظالم مشرک کافر عذاب میں ہوں گے جو قائم رہنے والا ہوگا ہمیشہ. وما کان لہم، نفی شفاعت دیگر نہیں ہوگی واسطے ان کے من اولیاء کارساد، ینصرونہم من دون اللہ، جو ان کی مدد کرے اللہ کریم کے علاوہ. باقی لوگ مراد ہیں. لکھا ہوا ہے تفسیر کبیر کا والمعنی ان الاصنام التي كانوا يعبدونها، وہ بت جن کی یہ عبادت کرتے تھے، کیوں؟ لأجل ان تشفع لهم عند اللہ، کہ وہ اللہ کا ان کی سفارش کریں گے. ما اتوا بتلك الشفاعة، وہ یہ سفارش کرنے کے لیے سامنے نہیں حاضر ہو سکیں گے. وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس بندے کو گمراہ کر دے اللہ، نہیں واسطے اس کے کوئی راہ نجات. لکھا ہے مَا لَهُ مِن وَلِيٍّ، کوئی اس کا حمایتی نہیں ہوگا، نہ نصرت نہ معصرت وغیرہ. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتیہ، متعلق بدعوی ثانی، باقیوں کی تحریروں پر نہ جاؤ. قبول کر لو، حکم مان لو، بات مان لو اپنے پروردگار کی. اصلاح سے بچنے کا طریقہ ثمرہ بھی ہے، تخفیف اخروی بھی. من قبل یاتی یوم، رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن لا مرد لہ من اللہ، نہیں ہوگا دفع کرنا واسطے اس دن کے. اچھا آئے گا یاتی من اللہ، اللہ کی طرف سے. من اللہ یہ یاتی سے متعلق ہے. بس پہ اول یوم دفع کرنا نہیں ہوگا واسطے اس کے دن واپس نہیں ہوگا. نمبر 2 مالکم من ملجأ یومئذ، نہیں ہوگی واسطے تمہارے کوئی جائے پناہ، ملجا جائے پناہ اس روز. ومالکم من نکیر، اور نہیں ہوگا واسطے تمہارے من نکیر، کوئی روک ٹوک کرنے والا. اللہ سے پوچھ بھی کوئی نہیں سکے گا ان کا یہ حال کیوں تو نے بنایا ہے. ایک جملہ استجیبو کا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، یعنی اللہ ہی کو پکارو، باغیوں کے لکھے پر نہ جاؤ. اور نمبر 3 لکھا ہوا ہے لا مردہ پر، لا تقدر احد علی دفعہ، اس کو دن کو ہٹانے پر کوئی قادر نہیں ہوگا. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، زجر ما تسلی. لکھا ہوا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا پر، اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کو غمناک نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ موڑ لیں
تو آپ غم نہ کریں. وہ نیچے لکھا ہوا ہے علیہم کہ آپ غم نہ کریں, جزا مقدر. فما ارسلنا غنیم فیزا, نہیں بھیجا. کون اعراض کرے, یعنی المشرکین. یہ آرزو کا جملہ تھا. یہ سن کر بھی اگر وہ اعراض کرنے لی استجابہ بات ماننے سے, نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگران بنا کر. آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا ان علیک الا البلاغ, فریض نبیہ نہیں آپ کے ذمہ مگر صرف پہنچا دینا. فإِنَّا إِذَا ذَكَرَ النَّاسَ مِنَّا رَحْمَةً سَجَرَ, اللہ نے ڈانٹا یقین ہم جس وقت چکھاتے ہیں کافر انسان کو, انسان کی نیچے لکھا ہے کافر, منا اپنی طرف سے رحمتاً رحمت مہربانی, فارحہ بہا خوش ہو جاتے اس رحمت کے ساتھ. نمبر 5 لکھا ہوا ہے فارحہ بہا اے بغیر الحق, ناحق خوش ہوتا ہے. سورۃ حمیم المومن کا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اگر پہنچے ان کو کوئی تکلیف اور برائی, بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, سبب اصابہ کیوں پہنچے, اس وجہ سے جو آگے تھے ان کے ہاتھوں نے گناہوں کی وجہ سے. فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ, یقیناً انسان ناشکرا ہوتا ہے. نمبر 6 لکھا ہوا ہے اے من الاسنام. ان آیات کی تشریح سورۃ حمیم سجدہ کے چوتھے شکوے لا یسم الانسان میں بیان کی گئی ہے. یہ کل بھی جملہ عرض کیا تھا کہ غیروں کو پکار تھک جاتا ہے, اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کام کر دیتا ہے, نسبت پھر غیروں کی طرف کرتا ہے. للہ ملک السماوات والارض, دلیل توحید عقلی متعلق بداوے اولا, اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ ہی کے لیے ہے. 7 نمبر دیکھیں لا لغیرہ تعالی سبحانہ, کسی غیر کے لیے نہیں. اشتراکاً او استقلالاً, کوئی مستقل مالک ہو یا اللہ کی ملکیت میں حصے دار ہو, نہ کوئی مستقل مالک بھی نہیں ہے اور نہ کوئی اللہ کی اس ملکیت میں شریک ہے. للہ ملک السماوات والارض. 8 بھی لکھا ہوا ہے فلہ التصرف فیہا, اللہ ہی کا اختیار ہے اس میں. کیف ایشان جیسے من انعام و انتقام, انعام دے بدلہ لے اس کی مرضی. اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. یخلق ما یشاء, پیدا کرتے اللہ کریم جو خود چاہتا ہے. یہاں بولے من یشاء اناسا, عطا کرتے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں, جیسا کہ لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام. یا بولے من یشاء ذکور, عطا کرتے بس جس کے چاہتے ہیں بیٹے, جیسے ابراہیم علیہ السلام. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, یا جوڑے بنا کے دیتے ان کو مذکر اور مؤنث کے, مرد اور عورت کی. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا, جیسا کہ نبی پاک کو بیٹے بھی دیے, بیٹیاں بھی. آپ کے بیٹے 3 تھے, مولا کتنے بیٹے؟ میں نے ابتدا میں عرض کی تھی, ابتدائی دن میں یہ بات خیال کرنا. حضرت قاسم, حضرت عبداللہ, حضرت ابراہیم اور طاہر اور طیب عبداللہ کا لقب ہے, خیال کرنا. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا, اللہ کر دیتے جس کو چاہتا ہے 5. اس نیچے لکھے نا یحییٰ و عیسیٰ, اس کو کاٹے, اس کو کاٹے جلدی کریں, مہربانی فرمائیں. حکیمن پر لکھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ٹھیک نہیں لکھا ہوا. مفسرین کہتے ہیں یحییٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی تھی, ان کی بیوی کیسے 5 ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام تو شادی کریں گے واپس آ کر زمین پر, اولاد بھی ہوگی, حدیث میں آیا یا تزوج و یولد لہ, یہ مثال ٹھیک نہیں ہے. عائشہ لکھنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہو علیم قدیر, یقیناً اللہ کریم جاننے والا ہے, سب کچھ قدرت رکھنے والا ہے, کر سکتا ہے. اب جو بات آپ کو لکھوانی ہے وہ ذرا دیکھیں. نبی حضرات, اناسن نکرہ ہے, الذکور معرفہ ہے. نبی سوچ دیکھ رہے ہیں, نبی آپ دیکھ ہی نہیں رہے, آگے چلو مہربانی فرماؤ. فما کان لبشر یکلمہ اللہ الا وحیا. اب اناسن جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتا ہے, بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا, بیٹوں کا بعد میں کیا. اس میں کیا راز ہے؟ 2 باتیں آپ کو عرض کرنی ہے, میں لکھواتا نہیں, سنا دیتا ہوں. اناسن نکرہ ہے, الذکور معرفہ ہے, اشارہ کر دیا عورت کی پہچان نہ ہونا بہتر ہے, اور معرفہ اس کی تو پہچان ہوتی ہے, اور مذکر کی پہچان ہونا بہتر ہے. اور اناسن اس پر علماء نے لکھا, بیٹی کا ذکر پہلے کیا, یہ عورت کی خوش نصیبی ہے کہ اس کی بیٹی پہلے پیدا ہو. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا مِّن وَرَاءِ حِجَابٍ. یہ دوسرے دعوے سے متعلق ہے. آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہوا ہے مَا كَانَ لِبَشَرٍ متعلق بدعوے 2, نیز متعلق بَاشَارَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ, اشارہ بدلیل نقلی, یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ
اللہ کے کلام کرنے کے 3 ہی طریقے تھے، یعنی ان طریقوں میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا تھا، اور آپ کے لیے بھی یہی 3 طریقے ہیں۔ جو اس وحی کے خلاف ہوگا وہ باقیوں کا لکھا ہوا مخترع گھڑا ہوا ہوگا۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اور نہیں طاقت کسی بشر کی ان یکلمہ اللہ، بشر برداشت ہی نہیں کر سکتا حالت موجودہ، ان یکلمہ اللہ کہ کلام کرے اس سے اللہ، بشر کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا مگر وحیًا ادرو اشارے کے۔ وحیًا کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس لکھا ہے یعنی کانوں سے سنے اور آنکھوں سے دیکھے، بغیر کانوں سے سنے اور آنکھوں سے دیکھے، بغیر حالت بیداری میں اللہ تعالیٰ دل میں القاء کرتا ہے۔ حدیث میں القا فی روعی، میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی، تسلی نہیں ہوئی، وحیًا کے اوپر لفظ لکھنا ہے، دل میں بات ڈالے، بیداری ہو یا خواب۔ وحیًا کا مطلب دل میں بات ڈالے، بیداری ہو یا خواب۔ او من وراء حجاب، یا پردے کی اوٹ میں سے، اس کے نیچے بیداری۔ او یرسل رسولا، یا بھیجے کوئی پیغام لانے والا، فرشتے کو اللہ بھیج دے، لیکن اللہ فرشتے کو آدمی کی صورت میں بھیجے۔ یہ 3 طریقے ہیں، وحیًا اللہ دل میں بات ڈالے، چاہے وہ بیداری ہے یا خواب ہے، او من وراء حجاب، یا بیداری میں پردے کی اوٹ سے کلام کرے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ او یرسل رسولا، یا بھیجے پیغام پہنچانے والا، یعنی اللہ فرشتے کو بھیج دے آدمی کی شکل میں، جبریل حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں اکثر آتے تھے۔ فیوحیا، پس پہنچا دے وہ قاصد بِإِذْنِ اللہ کی توفیق سے، ما یشاء، جو اللہ چاہے۔ انہ علی حکیم، یقیناً اللہ وہ اللہ کریم بلند و بالا ہے۔ علت اس علی کا تعلق ہے علی کا مستثنی منہ سے، سبحان اللہ۔ مستثنی منہ کیا تھا؟ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، بشر اس کی یہ شان نہیں ہے، اس کا یہ منصب نہیں ہے کہ اس سے اللہ کلام کرے، اللہ تو علی ہے، اللہ کہاں بشر کہاں؟ یہ اور حکیم، یہ علت ہے مستثنی کی، اللہ وحیًا، اللہ وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے، ایک پردے کی اوٹ سے کلام کرتا ہے، 2 قاصد بھیجتے ہیں فرشتہ، 3 کیوں؟ حکیم حکمتوں والا جو ہے۔ ان 3 طریقوں سے ہم نے بشر کے ساتھ کلام کیا۔ ان 3 طریقوں کے علاوہ جو کچھ لکھا ہوا ملے گا وہ باغیوں کا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، دلیل وحی، اور اسی طرح کذالک، اسی طرح، یہ جو 3 طریقے ہم نے بیان کیے، انہی 3 طریقوں سے، 3 نہیں لکھا ہوا، انہی 3 طریقوں سے، اوحینا الیک روحا من امرنا، بھیجا ہم نے آپ کی طرف حکم نامہ اپنے حکم سے، حکم نامہ روحن، اللہ نے قرآن کو روح فرمایا۔ سورۃ نحل میں بھی پڑھا تھا، یلقی الروح ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، سبحان اللہ، الا ابراہیم قبل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ما کنت تدری ما الکتاب، اگر آپ کو سورۃ لقمان بھول گئی ہے، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ عرض کیا تھا، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، علم اور درایت میں میں نے فرق لکھوایا تھا۔ بولو مولانا، مجبوری یہ ہے، یاد نہیں رکھتے ساتھی بات، پھر کہیں گے مولوی صاحب نے تشریح نہیں کی۔ ہائے ہائے، ما قدری کے نیچے معنی کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں جان سکتا، نہیں جان، علم اور درایت میں فرق ہے۔ یہاں عرض کیا تھا، بندہ کوشش بھی کرے معلوم نہیں کر سکتا کہ میں نے کل کیا کرنا ہے، کوشش بھی کرے بندہ نہیں جان سکتا میری موت کہاں آئے گی۔ آؤ یہاں یہ الفاظ آئے ہیں، اب میں معنی کر رہا ہوں، ما کنت تدری ما الکتاب، علم اور درایت میں فرق ہے، بندہ کوشش بھی کرے معلوم نہ ہو۔ ما کنت تدری ما الکتاب، میرے محبوب آپ نہیں معلوم کر سکتے تھے کتاب کیا چیز ہے، کوشش بھی کرتے پتہ نہیں چل سکتا تھا آپ کو، نہیں جانتے والا معنی نہیں کر رہا، ما کنت تدری، نہیں معلوم کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کیا ہے، وَلَا الْإِيمَانُ، اور نہ ایمان کا کامل درجہ،
آپ کے پاس لکھا ہے ایمان کا کمال اقصا، جو اب حاصل ہے آپ کو نہیں یاد رہے گا، میں لفظ عرض کرتا ہوں کامل درجہ. وما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان، میرے محبوب آپ نہیں جان سکتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کا کامل درجہ کیا ہے. جو اب کامل درجہ حاصل ہے نا آپ کو، ولیکن جعلناہ نورا، لیکن بنایا ہم نے اس قرآن کو نور. لکھا ہے ہادی الی العلوم والاعمال، علوم اور اعمال کی رہنمائی کرنے والا. ہم نے نور بنایا آپ کے لیے اولا، دوسروں کے لیے ثانیاً. اور غرض از نزول قرآن کیا ہے؟ نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم رہنمائی کرتے ہیں اس نور کے ذریعے جس کی چاہتے ہم نے بندوں میں سے. فإنک لتہدی الی صراط مستقیم، فإذا نبی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ راہ دکھاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں طرف صراط مستقیم کے، یعنی ایسی راہ جو اقرن سیدھا معلوم ہوتا ہے. صراط اللہ الذی، تشریح صراط مستقیم جو تمام انبیاء کی راہ ہے. صراط مستقیم راستہ اللہ کا اشارہ بسوء دلیل ہے کہ وہ اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں تصرفات مبدا. لکھا ہے خلقن و ملکن و تصرفن، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، اختیار رکھنے والا بھی اللہ. الا الی اللہ تصیر الامور، تصرف معاد، آخرت کے تصرفات اور اختیارات خبر اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سارے کے سارے معاملات. لا الہ غیر ہی تعالی، اس پر چھوٹا سا لفظ لکھنا ہے لہذا فدع اللہ. وضو کر لو پھر اگلی سورہ شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے.